سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ احمد عدنان طارق 8 سالہ سیف کی خواہش تھی کہ اسے کہیں سے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ جو خواہش کرے فوراً پوری ہو جائے، لیکن اس کی یہ خواہش کس طرح پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑے طریقے آزمائے اور اس کے بعد بھی جو خواہش کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بونا ملا جس کا نام مونیک تھا۔ وہ بھی ایک پگڑ نڈی پر چلتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا۔ سیف کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جیتا جگتا بونا دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بونے صرف کتابوں میں ہی دیکھتے تھے۔ سیف نے چلا کر اسے پکارا، السلام علیکم، شاید آپ اسی جنگل میں کہیں رہتے ہیں۔ انیک نے جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، جاری ہے کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سیف فوراً بولا، جی ضرور، مجھے ایسی طاقت چاہیے جس سے میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ کیا اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ انیک بولا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں پر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمہیں اس کے لیے جنگل کے بالکل درمیان میں جانا ہوگا جہاں ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب ہے جو سرگوشے بھی کرتا ہے۔ اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور تم اسے دل کی بات بتاؤ تو تمہیں اس طاقت مل جائے گی۔ سیف بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر مجھے جلدی بتا دے۔ انیک نے اسے بتایا، تمہیں وہی کرنا ہے جو تالاب سرگوشی میں تمہیں بتائے گا اور پھر آخر میں اس تالاب میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو گے۔ پانی پینے کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ مجھے کئی مرتبہ وہاں سے خواہش پوری کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب وہ دیکھو، وہ ہے راستہ، سیدھے چلے جاؤ، آگے شاپالود کے 3 درخت آئیں گے، وہاں سے داہنے ہاتھ مڑ جانا، آگے جاؤں گی تو نیلی گلاب کی کیاری آئیں گی، جب وہ ختم ہوگی تو تم سرگوش والے تالاب کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ سیف تو فوراً جوش میں آ گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا، جوش سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ شاپالود کے درختوں کے قریب سے داہنے موڑا تو آگے جا کر نیلے گلاب کی کیاری تھی۔ وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشی والا تالاب تھا۔ وہ بڑی عجیب سی جگہ تھی اور ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا اور اس کا پانی مسلسل کھول رہا تھا۔ سیف نے سوچا ہوا کہ یہ تو سچ مچ جادو کا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے تالاب میں جھانک کر غور سے دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے ترترا رہا تھا۔ اس نے اپنا کان کھولتے ہوئے پانی کے قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو اس سے سرگوشی سنائی دی جسے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے اتنی مرتبہ ہلاؤ جتنے ایک دن اور ایک رات میں گھنٹے ہوتے ہیں، ہلاؤ ہلاؤ۔ سیف نے ایک لکڑی لی اور پانی میں ڈال کر اسے 24 مرتبہ ہلایا۔ پانی مزید کھولنا شروع ہو گیا اور بلبل مکئی کے دانوں کی طرح پانی کی سطح پر پھٹنے لگے اور بھورے رنگ کے پانی میں سے سبز رنگ کا دھواں پانی کی سطح پر جانے لگا۔ سیف سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی جادو ہے، پتہ نہیں اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی پانی سے ایسی آواز آئی جسے کوئی سرگوشی کرتے ہوئے حکم دے رہا ہو، مجھ پر جھکو اور کڑکتی ہوئی بجلی کے ہجے کرو۔ سیف حکم سن کر حیران ہو گیا، پھر سوچنے لگا کہ کڑکتی ہوئی بجلی کے ہجے کیسے کرتے ہیں۔ پھر اسے یاد آ گیا اور اس نے پانی پر پونک ماری اور انگلی سے اس پر کڑکتی ہوئی بجلی لکھا۔ اس پر پانی میں جیسے پونچال آ گیا ہو۔ پھر واقعی کڑکتی ہوئی بجلی کی سی آواز آئی، لیکن پھر پانی کی سطح پر سکون ہو گیا اور سیف نے اس میں جھانکا تو ایک مرتبہ پھر وہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ سیف نے پانی سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ تالاب نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آپ شاپالود کے درخت کے پاس جاؤ اور اس پر اگا ہوا پھل لے کر آؤ اور اسے میرے اوپر ڈال کر ہلاؤ یہاں تک کہ وہ مجھ میں حل ہو جائے۔ سیف سوچنے لگا، شاپالود پر کون سا پھل اگتا ہے؟ پھر وہ دوڑ کر درخت کے پاس گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ سردی کا موسم تھا اور درخت پر کچھ بھی اگا ہوا نہیں تھا، صرف بٹن جیسی چیزیں تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سیف نے سوچا، شاپالود کے سیب۔ اس نے ایک بٹن اور سیب نما چیز درخت سے توڑے اور بھاگتا ہوا تالاب کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ سیب نمایاں چیز دراصل شاپالود پر اگنے والے پھل نہیں بلکہ یہ ایک بوٹی ہوتی ہے جسے نکا کہتے ہیں جو شاپالود پر اگتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا واپس شاپالود کے پاس پہنچا اور اس کے نیچے دیکھنے لگا تو اسے درخت سے گھرا ہوا ایک تکا نظر آ گیا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے تکا اٹھایا اور بھاگ تالاب کے پاس آیا۔ اس نے اس کو پانی میں گرایا اور بھورے رنگ کے پانی کو لکڑی سے ہلانے لگا۔ جلدی ہی وہ پانی میں حل ہو گیا۔ وہ بڑبڑایا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ پانی میں بھی حل ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ جادو کا تالاب ہے۔ پانی کا رنگ ایک دم سبز ہو گیا اور چمکنے لگا، تبھی تالاب
میں سے ایسی آواز آئی جیسے درختوں کے پتوں سے تیز ہوا گزری ہو، اب 7 کو 7 سے ضرب دو، اور جو جواب آئے اتنی بار میرے ارد گرد چکر لگاؤ۔ سیف نے ہدایت سنی تو فوراً چکر لگانے لگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ 7 کو 7 ضرب تو کتنی بار گھومنا پڑے گا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی ایسی طریقے سے پہاڑی ادائی نہیں کیے تھے۔ 7 ضرب 7 وہ ہاں یہ ضرور 52 ہوں گے۔ اپنی طرف سے صحیح گن کر چکر لگاتے ہوئے سیف نے تالاب کے گرد 52 چکر کاٹے، حالانکہ اسے 49 چکر لگانے چاہیے تھے۔ جب 7 چکر پورے ہوئے تو پانی کا رنگ نیلا ہو گیا، 14ویں چکر پر یہ پیلا ہو گیا، 21ویں چکر پر اس کا رنگ سرخ ہو گیا، 28ویں پر جامنی، 35ویں پر سنہری، اور 42ویں پر پانی کسی ہیرے کی طرح چمکنے لگا، اور 49ویں پر چاند جیسے رنگ کے بلبلے پانی میں بننے لگے۔ لیکن جب صرف 49 چکر کے بعد بھی چکر لگاتا رہا تو پانی کا رنگ دوبارہ بھورا ہو گیا اور اس کی سطح پر سکون ہو گئی۔ سیف نے تب چلو پھر پانی تالاب سے لے کر پیا، وہ بہت بد ذائقہ تھا، اور پھر اس نے اپنی من پسند خواہش کی، اور پھر انتظار کرنے کے بعد اس نے پسند کی خواہشیں بتانی شروع کر دی۔ اس نے خواہش کی کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ بہت مایوس ہوا، اس نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آخر وہ خود ہی گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے دوبارہ اونیک ملا، جس کے پوچھنے پر اس نے سارا قصہ سنایا تو وہ ہنسنے لگا۔ اگر ایک 8 سال کے بچے کو 7 سے 7 کی ضرب دینا نہیں آتا تو اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب دوبارہ تم اس تالاب تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سیف بولا، میں ہمیشہ اسے ڈھونڈتا رہوں گا اور ایک دن تالاب تک دوبارہ پہنچ جاؤں گا، تب تک مجھے پہاڑی بھی یاد ہو جائیں گے۔ لیکن سیف کو دوبارہ وہ تالاب کبھی نہیں مل سکا۔ سبھی کہتے ہیں کہ وہ تالاب صرف ایک مرتبہ ہی نظر آتا ہے۔ بچوں، اگر اتفاق سے تم کبھی اس تالاب تک پہنچ جاؤ تو خیال رکھنا تمہیں پہاڑ یاد ہونی چاہیے۔ ابھی سے تیاری کر لو، بلا 7 کو 7 سے ضرب دے تو جواب کیا ہوگا؟